بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے وہ اذکار یا وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسم اعظم کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، وہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اور اس کے معنی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے۔ جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور ذکر ہے جو حضرت یونس کا ذکر ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں پر وہ یہ ذکر پڑھتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اگلا ذکر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں جاگے اور کہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ ان کلمات کے بعد پھر یہ کہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، یعنی کہ اللہم اغفر لی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور تسبیح ہے یا ذی الجلال والاکرام، یہ والے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یا ذی الجلال والاکرام کے الفاظ کو لازم پکڑو، یعنی کہ آپ اس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ جو کلمات ہمارے پاس ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اللہم
انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ نیکسٹ ذکر ہمارے پاس جو ہے، جس کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور بھی ہے، تھوڑی سی ورڈنگ فرق ہے، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مسند احمد کا ہے، اور جو دوسرا تھوڑی ورڈنگ تھوڑی سی چینج ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب آپ جب بھی دعا مانگیں تو کوشش کریں، ایک تو جو ہم نے ایٹیکیٹس دیکھے تھے دعا کے، وہ ایٹیکیٹس آپ پورے کریں۔ پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، پھر اس کے بعد ان دعاؤں میں سے آپ کوئی دعا پڑھیں، یہ ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، سب ہی بہت خوبصورت ہے۔ تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو آپ کو میں نے کافی زیادہ یہ دعائیں دے دی ہیں، تو الحمدللہ آپ کے پاس ایک کلیکشن ہو جائے گی۔ تو اب جب بھی کبھی آپ اپنے دعاؤں کا ٹائم ہو، دعائیں مانگنا چاہیں، تو دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے نا، بہت آسان ہے، جیسے کہ یہ ہمیں آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ تسبیح جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی چیز ایسی نئی نہیں ہے۔ تو جب بھی انشاءاللہ آپ دعا کرنی ہے تو آپ نے پہلے یہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور ایک اور چیز ہے جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، چونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ خوب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا ضرور کریں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو چھوٹی سی دعا کر لیں، کوئی بھی دعا کریں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔